بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 239 ہے، 239، اور آج کا عنوان ہے حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے جگاتے تھے۔ حدیث سماعت فرمائیے، ترجمے کے بعد تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول كان لداود نبي الله من الليل ساعة يوقظ فيها أهله يقول يا آل داود قوموا فصلوا فإن هذه ساعة يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء إلا لساحر أو عشار، رواہ احمد۔ ترجمہ میں حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے رات کی ایک گھڑی تھی جس میں وہ اپنے اہل خانہ کو جگاتے ہوئے فرماتے تھے، اے اہل داؤد کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو، کیونکہ یہ ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ عز و جل جادوگر اور محصول وصول کرنے والے کی دعا کے علاوہ ہر ایک کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اس حدیث میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت داؤد علیہ السلام نے رات کو ایک وقت کا تعین کر رکھا تھا جس میں وہ اپنے اہل خانہ کو جگاتے ہوئے فرماتے تھے۔ دوسری بات، اے آل داؤد کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو۔ تیسری بات، کیونکہ اس گھڑی میں اللہ عز و جل ہر ایک کی دعا کو قبول فرماتا ہے سوائے جادوگر اور محصول وصول کرنے والے کی۔ بزرگان محترم، ہم نے یہ حدیث یہاں اس لیے بیان کی ہے کہ اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، اور مسلسل ہم انبیاء کرام کا ذکر خیر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک ایسے جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کی خصوصیات کو قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور احادیث شریفہ میں بھی ان کے اوصاف جمیلہ کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی شب بیداری اور اپنے گھر والوں کی تربیت اور رب ذوالجلال کے دربار میں بندوں کی دعاؤں کی قبولیت کے سلسلے میں اس حدیث میں بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں۔ اس حدیث میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں رات کے اوقات کا معمول مبارک بتلا دیا گیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ رات کے ایک خاص وقت میں خود بھی عبادت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی اللہ کی عبادت کے لیے بیدار کرتے تھے۔ رات کے اوقات کی ایک ایسی گھڑی جس گھڑی میں رب ذوالجلال اپنے ان بندوں کی جانب متوجہ ہوتے ہیں جو بندے رات کی ان مقدس گھڑیوں اور ساعتوں میں اپنے رب عظیم کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ رات کے وقت کی ایک ایسی گھڑی جس گھڑی میں بندے کی جانب سے کی جانے والی دعا پروردگار کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا معمول مبارک تھا کہ رات کی اس خاص گھڑی میں جب وہ بیدار ہوتے تھے تو اپنے گھر والوں کو یوں پکارتے تھے، یا آل داؤد قوموا فصلوا، اے داؤد کے خاندان والو اٹھو اور نماز پڑھو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ تربیتی ندا اور آواز تھی جس آواز میں رعب بھی تھا اور شفقت بھی تھی۔ راتوں کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے ہونے کا ذکر قرآن مجید میں یوں ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سورۃ الذاریات آیت نمبر 18، اور آخر رات میں وہ لوگ مغفرت مانگا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے بارے میں رضی اللہ عنہم مزید یہ بات بھی بتلائی گئی، سورۃ الذاریات آیت نمبر 18، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کے وقت بہت ہی کم سویا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 17 میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا، اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الاید انہ اواب، ان لوگوں کی باتوں پر صبر کرو اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو بڑا طاقتور تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔
حضرت داؤد علیہ السلام کا رات کے اوقات میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہونا ان کے اواب ہونے کی علامت ہے، واضح دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بندے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہاں اس حقیقت کا بھی اظہار فرمایا کہ رات کی اس مخصوص گھڑی میں 2 قسم کے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، باقی لوگوں کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ 2 قسم کے لوگ کون ہیں؟ ایک تو جادوگر ہے جو اپنی جادوگری پر انسانوں کی زندگی اجیرن کرتا ہے، میاں بیوی کے درمیان دشمنی پیدا کرتا ہے، خاندانوں کی محبتوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جو ظالمانہ طور پر ٹیکس لیتا ہے۔ یہ دونوں قسم کے افراد ایسے ہی کہ راتوں کی ان مخصوص گھڑیوں میں بھی ان لوگوں کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ان احادیث کو سمجھنے کی اور اپنے اندر تبدیلی لانے کی اور راتوں کے وقت میں پروردگار کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔